اللہ رب العزت نے بطور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رمضان المبارک کے مہینے میں ایک ایسی عظیم رات عطا فرمائی ہے کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ بعض حضرات نے اس کی حکمت یہ بتائی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر جو اوسطاً عمر ہوگی بہت کم ہوگی، 60-63 سال جو ہے ان کی عمر ہوگی۔ اب اس مختصر سی عمر میں کچھ بچپن کی عمر نکال دے، کچھ غفلت کی زندگی نکال دے تو بہت تھوڑی زندگی ہوگی۔ یہ اتنے اعمال نہیں کر سکیں گے جتنے اعمال پچھلی امتوں کے پاس ہوگی، کیونکہ ان کا تو 1000 سال، 2000 سال، 900 سال، کس کے 600 200 سال، اتنی بڑی بڑی عمریں تھی، لہٰذا ان کے اعمال بہت زیادہ ہوں گے، ان کے اعمال کم ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ شرف عطا فرمائی کہ جو اس رمضان کے مہینے میں محنت کرے گا تو میں اس کو ایک ایسی رات عطا کروں گا کہ صرف ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہوگا، بلکہ خیر زیادہ ہوگا، افضل ہوگا۔ 1000 مہینوں کی عبادت اتنی عظیم نہیں ہوگی جتنی اس ایک رات کی عبادت ہوگی، اور وہ رات ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان میں پایا جاتا ہے۔ رمضان میں پھر آخری عشرے میں اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اور آخری عشرے میں سے پھر جو طاق کی راتیں ہیں، مثلا 21ویں کی رات ہے، 23ویں کی رات ہے، اس طرح 25ویں کی، 27 کی اور 29 کی، یہ جو 5 راتیں ہیں ان میں پھر زیادہ تر امکان ہوتا ہے لیلۃ القدر کے پائے جانے کا۔ دو چیزیں کہ اگر کوئی انسان لیلۃ القدر کو پائے تو اس کو کیا دعا کرنی چاہیے، اور ایک چیز کہ لیلۃ القدر کی علامت اور نشانیاں کیا ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر سکے کہ واقعی یہی لیلۃ القدر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہے کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر مجھے لیلۃ القدر کی رات مل جاتی ہے تو مجھے کیا دعا کرنی چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا کرو۔ دعا کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تو ہمیں معاف کر دے۔ یہ وہ دعا ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی ام المؤمنین کو سکھائی ہے۔ علامتیں اور نشانیاں ایسی کوئی ہے کہ اس سے ہم یہ فیصلہ کر سکے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی ہے۔ اکابر سے، بڑوں سے، بزرگوں سے، دیندار لوگوں سے جو نشانیاں منقول ہے کتابوں میں، وہ چند نشانیاں یہ ہے کہ جو رات لیلۃ القدر کی ہوگی اس رات کے بعد جو سورج طلوع ہوگا اگلے دن کا وہ بغیر شعاعوں کے ہوگا، یعنی جس طرح سے سورج طلوع ہوتا ہے تیز شعاعیں اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہ جو رات ہوگی اس کے اگلے صبح جو سورج طلوع ہوگا اس کی شعاعیں کم ہوگی، تیز نہیں ہوگی۔ دوسری نشانی جس کو بطور خاص دیکھنا چاہیے، انسان کو غور کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر رمضان سردی کا رمضان ہے، موسم ٹھنڈا ہے، سردی کا رمضان ہے، تو اس رات میں زیادہ سردی نہیں ہوگی، اور اگر کہیں رمضان گرمی کا رمضان ہے، گرمی کے موسم کا رمضان ہے، گرم گرم راتیں ہیں، تو اس رات جو ہے گرمی نہیں ہوگی لیکن کم ہوگی، یعنی یہ رات نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور نہ زیادہ گرم رہتی ہے، برابر سی رات ہوتی ہے۔ بعض حضرات نے اس کی نشانی جو ہے وہ روشنی بتائی ہے کہ جہاں انسان لیٹا ہوتا ہے اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ پورے کمرے میں گرم روشنی کو دیکھتا ہے، تو یہ بھی ایک نشانی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بعض احباب کو جو ہے وہ خواب میں دکھائی دیتا ہے، وہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ روشنی کو دیکھ رہے ہیں، یا جو ہے ہم گھوم رہے ہیں اور لیلۃ القدر ہے، لوگ بتا رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ لیلۃ القدر ہے، تو یہ بھی لیلۃ القدر کی ایک نشانی ہے۔ ایک نشانی اس سے ہٹ کر بہت ساری بزرگوں سے وہ یہ منقول ہے
کہ اس رات پانی میٹھا ہوتا ہے. ایک پانی کا اپنا جو ذائقہ ہے، اصل ذائقہ، وہ ذائقہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس رات پانی میٹھا ہوتا ہے.